السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم میں دی گئی نعت کے تیسرے شعر کی تشریح کریں گے، اور یہ شعر ہے: جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ حوالہ شعر ہے، یہ نظم اپنے صنف کے لحاظ سے نعت ہے اور اس کے شاعر ہے ماہر القادری۔ ہر لغت میں ایک لفظ ہے سراپا، جس سے مراد ہوتا ہے پورا جسم، آپ کے خد و خال اور سارے کا سارا۔ دوسرا لفظ ہے ذکر، جس سے مراد ہے تذکرہ، ان کے متعلق بات یا کسی کا ذکر کرنا۔ مفہوم ہے اس کا: جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ان کے متعلق بات ہو، تو ساری دنیا بالکل خاموش ہو کر سنتی ہے، اور جب ان کا نام لیا جائے تو ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اس نظم کے شاعر ہیں ماہر القادری، اور ماہر القادری جو ہیں وہ تنقید، تبصرہ، سوانح، ناول کے علاوہ انہوں نے کئی اور نثری اصناف میں لکھا۔ ان کی نثری تحریریں اپنی شگفتگی اور رواں اسلوب کی وجہ سے آپ تک دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ شعر نمبر 3 میں شاعر ماہر القادری جو ان کا اپنی نعت کے اس زیر نظر شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا نبی وہ عظیم نبی ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو دنیا کی ہر چیز غیر متحرک ہو کر بڑے غور سے اس ذکر کو سنتی ہے۔ میرا نبی جس کی صفت رحمت العالمین ہے، اور اس کے ذکر پر کائنات کی ہر چیز ہمتن گوش، یہاں گوش سے مراد ہے سننا، ہمتن پوری طرح، یعنی پوری طرح غور سے ان کے ذکر کو سنتی ہے، اور جب ان کا نام لیے جانے پر درود السلام بھیجنا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ترجمہ ہے آیت کا: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ لہٰذا ماہر القادری کہتے ہیں کہ میرا نبی جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو جب ان کا نام لیا جائے تو ان پہ درود بھیجا کریں۔ اس میں حوالہ کا شعر ہے: لب پہ میرے درود و سلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی نعت کے چوتھے شعر کی طرف، اور یہ شعر ہے: میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ اپنی صنف کے لحاظ سے یہ نظم نعت ہے اور شاعر ہے ماہر القادری۔ ہر لغت میں جو الفاظ ہیں وہ ہے نقش قدم، نقش سے مطلب ہوتا ہے نشان، اور قدم پاؤں، یعنی پاؤں کے نشان، اس کے لغوی معنی ہے پاؤں کے نشان، اور یہاں پر مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ شمع کے لغوی معنی ہوتے ہیں موم بتی، اور یہاں پر مراد ہے روشنی کرنے والی چیز۔ ہدایت سے مراد ہوتا ہے سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ دکھانے والی چیز۔ اور مفہوم ہے اس شعر کا: یاد رکھیے کہ جب دو شعر اگر اکٹھے آپ کو تشریح کے لیے آئیں تو آپ ایک ہی دفعہ شاعر کا تعارف لکھیں، اور ایک ہی دفعہ ہر لغت بھی لکھیں اور حوالہ شعر بھی۔ لیکن اگر آپ ایک ایک شعر کی الگ تشریح کرتے ہیں تو پھر آپ یہ ساری چیزیں ہر بار آپ کو لکھنی پڑیں گی۔ تو مفہوم ہے اس کا: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت ایک روشنی کی طرح ہیں جو سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے قرب کا راستہ اور منزل ہے۔ تشریح کی ہے شاعر ماہر القادری اپنی نعت کے زیر نظر شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ نقش قدم کہہ رہے ہیں جس پر چل کر اور عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک شمع کی طرح ہیں جو ہمیں روشنی دکھاتی ہیں، اور ہدایت کی روشنی
سے مراد ہے صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ دکھاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہم مغفرت کی منزل اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم مغفرت کی منزل پا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے چوتھے شعر کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم 5ویں شعر اور 6ٹھے شعر کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔